السلام علیکم دوستو، میں ہوں فرحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو، آئیے آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، جب صدر شی جن پنگ نے سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھا تو ان کے لیے سرخ قالین بچھایا گیا، جو مہمان نوازی کی ایک اعلیٰ ترین علامت کا اظہار تھا۔ پھر دو طرفہ گرم جوشی کی ٹھوس شکل وہ 34 معاہدے تھے جو سعودی عرب اور چین کے درمیان ہوئے۔ ان تمام معاہدوں کا تعلق پیٹرو کیمیکل، ٹیکنالوجی اور دیگر معاشی شعبوں سے ہے۔ چینی صدر کا یہ دورہ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے سے تقریباً 6 ماہ بعد ہوا، جو امریکہ اور اس کے دیرینہ حلیف سعودی عرب کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بیچ ہوا تھا۔ اس دورے میں صدر جو بائیڈن کی تیل کی پیداوار کم کرنے کی امیدیں پوری نہیں ہو سکی تھی۔ چین سعودی عرب سے اپنی ضروریات کا 18% تیل درآمد کرتا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا سالانہ حجم 80 ارب ڈالر ہے۔ اسی طرح چین سعودی عرب کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہوا۔ صدر شی جن پنگ کے دورے کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں شرکت کی اور اس سے خطاب بھی کیا۔ اجلاس کا انتظام میزبان ملک یعنی کہ سعودی عرب نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب خلیجی ممالک اور چین کے درمیان وسیع و مضبوط تعلقات کا خواہاں ہے، جن کا بنیادی محور معیشت اور ٹیکنالوجی کے شعبے ہیں۔ اگر یوکرین جنگ کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ دورہ مزید اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ نے دنیا کو توانائی کی مہنگے داموں فراہمی کے حوالے سے بہت پریشان کیا۔ گو ان دنوں تیل کی قیمتیں $70 فی بیرل سے کم ہو چکی ہیں، جس پر امیر اور غریب دونوں ممالک نے سکھ کا سانس لیا ہے، کیونکہ عالمی مہنگائی کی ایک بڑی وجہ مہنگا تیل بھی ہے، جس پر عرب اور روس کی بڑی حد تک اجارہ داری ہے۔ چین کو روس سے سستا تیل خریدنا پڑا، اس کے باوجود کہ امریکہ اور یورپ نے اس پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ دوستو، یاد رہے چین اور سعودی عرب کے تعلقات 30ویں برس میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ کسی بھی چینی صدر کا سعودی عرب کا چھٹا دورہ تھا۔ پہلا دورہ صدر جینگ ڈی نے 1999 میں کیا تھا۔ صدر شی جن پنگ کا یہ دوسرا دورہ تھا۔ اس سے قبل وہ 2016 میں ریاض گئے تھے۔ انہوں نے حالیہ دورے میں سعودی فرمان روا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقاتیں کی۔ چینی صدر کا یہ دورہ نہ صرف ان حالات میں اہم ہے، بلکہ یہ عرب دنیا اور چین کے درمیان تعلقات کے فروغ کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ چینی کمپنیز نے سعودی عرب میں گزشتہ برسوں میں 36 ارب ڈالرز کے ٹھیکے حاصل کیے۔ چین سعودی عرب کا اسٹریٹجک پارٹنر اور بڑا تجارتی شراکت دار ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے فراہم کنندگان میں بھی سرِ فہرست ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اس ویژن کے لیے بہت اہم ہے جو ولی عہد محمد بن سلمان کا فلیگ شپ ہے اور جس پر وہ عمل پیرا ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد مستقبل میں تیل کی آمدنی پر انحصار کم کر کے دوسرے شعبوں کو فروغ دینا ہے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو یہ سبق 2016 کے بعد ملا، جب تیل کی قیمتیں گرتے گرتے $30 سے بھی کم پر آ گئیں۔ اس سے ذرا پہلے یہ $114 فی بیرل پر تھی۔ اتنا بڑا جھٹکا خلیجی ممالک کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اکثر ماہرین ان کے دیوالیہ ہونے کی پیشن گوئیاں کرنے لگے اور یہ بحث عام ہوئی کہ انہوں نے اپنے اخراجات تیل کی آمدنی پر اتنے بڑھا لیے ہیں کہ اب اس کم قیمت پر ان کا گزارا ممکن نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پر سیاسی عدم استحکام کی پیشن گوئیاں بھی ان دنوں عام تھیں۔ ایسے میں شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ویژن کے تحت تیل کے ساتھ دیگر شعبوں میں بھی ترقی کا عمل شروع کر دیا تاکہ مختلف ذرائع سے آمدنی ہو سکے۔ دوستو، یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، تاہم اس میں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ سعودی عرب نے کئی نئے شہر تعمیر کرنے کی شروعات کی ہے جو معاشی سرگرمیوں میں معاون ثابت ہوگی۔ نیز تعلیم اور ٹیکنالوجی پر بھی بہت توجہ دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے چین جو اس شعبے میں سعودی عرب کا اہم حلیف ہے، بڑا کردار ادا کرے گا۔ یاد رہے خلیجی ممالک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں بھی شمولیت کا عندیہ دے چکے ہیں، جو صدر شی جن پنگ کا فلیگ شپ ہے۔ ان اقدامات سے ثابت ہوتا ہے کہ اقتصادی میدان میں ترقی سے متعلق سعودی عرب اور چین کی سوچ میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ سعودی کمپنی آرامکو نے 30 سال قبل چین میں تیل صاف کرنے کے کارخانے کا معاہدہ کیا تھا اور وہ آج اس کی سب سے بڑی تیل کی سپلائر ہے۔ چین کے لیے یہ اقتصادی پیش رفت اس وقت بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ امریکہ اعلان کر چکا ہے کہ اس کے مفادات مشرق وسطیٰ سے جنوب مشرقی ایشیا منتقل ہو گئے ہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ امریکہ آج بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک کو حفاظتی چھتری فراہم کرتا ہے اور اکثر ممالک کے ساتھ اس کے دفاعی معاہدے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ چین وہ خلا پر کرنا چاہتا ہے جو امریکہ کے پیچھے ہٹنے سے خطے میں سامنے آیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی
यही है कि अफगानिस्तान के साथ मुश्तरका सरहदें रखने के बावजूद चीन ने अमेरिका के जाने के बाद वहां कोई बड़ी सरमायाकारी क्यों नहीं की और न ही किसी गैर मामूली मदद का इजहार किया जिसकी पाकिस्तान में तवक्का की जा रही थी। दरअसल खलीजी ममालिक के मुकाबले में तालिबान के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें चीन दिलचस्पी का इजहार करे। चीन बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और उसकी दिलचस्पी का मरकज तवानाई का हुसूल और अपने तैयार माल की फरोख्त है जिसके खरीदार अरब ममालिक हैं। अमेरिका इसीलिए अब अपनी मशरिक वस्ता पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है और आला तरीन सतह पर बयानात दिए जा रहे हैं कि हम मशरिक वस्ता में मौजूद हैं और यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। चीन और इसराइल के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए ये मामला भी कोई मसला पैदा नहीं करेगा। ताहम जो अमर चीन और अरब ममालिक के दरमियान अब भी अमेरिका की फोकत का सबब है वो अमेरिका का उनके लिए फौजी हिफाजत मुहैया करना है। अक्सर अरब ममालिक समझते हैं कि शायद अभी चीन ऐसा न कर सके। इसके अलावा बीजिंग की शाम के मामले में रूस की सपोर्ट भी अरबों के लिए खुशगवार बात नहीं थी। दोस्तों, एक और मामला भी है जो इन ताल्लुकात खास तौर पर सिक्योरिटी मामलात को आगे बढ़ने से रोकता है और वो है चीन ईरान ताल्लुकात। अरब ममालिक हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि चीन ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी में किसी किस्म की मदद करे क्योंकि इससे उन्हें खतरात लाहक हो सकते हैं। सदर शी जिनपिंग के हालिया दौरे से चीन को अपनी तरक्की के लिए दरकार तेल की फराहमी यकीनी हो जाएगी और वो ये भी चाहता है कि उसके बेल्ट एंड रोड मंसूबे में अरबों की पेशकदमी नजर आए। चीन को तेल तो आसानी से मिल जाएगा लेकिन वो उसकी समंदर के रास्ते सप्लाई यकीनी बनाने पर कादिर नहीं क्योंकि इन पानियों में वो अमरीकी और यूरोपीय बहरी ताकत के मुकाबले में कमजोर है। यही एक बात अरब ममालिक को भी इक्तिसादी मामला से आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन दूसरी तरफ चीन ने अरबों को अमेरिका का एक मुतबादिल भी फराहम कर दिया है। जो बाइडेन के आते ही अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में जिस नोयत की कशीदगी देखी गई वो सऊदी अरब को उससे दूर करने के लिए काफी थी। हालांकि जो बाइडेन के दौरे में उसे कम करने की कोशिश की गई मगर ऐसा नहीं हो सका। सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान खलीज ताउन काउंसिल के अरकान और कुछ अफ्रीकी ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात की जिससे उन्हें मशरिक वस्ता से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी वाज़ेह करने का मौका मिला। ये उनके लिए मुस्तकबिल में बहुत अहम होगा जब वो सुपर पावर बनने की तरफ कदम उठाएंगे। कम अज कम एक बात तो तय है कि अरब उसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त मगरबी एशिया के तमाम बड़े ममालिक मशरिक वस्ता में मौजूद हैं, यानी चीन, रूस और भारत वगैरह। रूस मशरिक वस्ता से जा चुका था लेकिन शाम के बहरान ने सदर पुतिन को मौका दिया कि वो दोबारा धमाकेदार एंट्री दें। उन्होंने सदर असद की अफवाज के साथ मिलकर उस खाना जंगी में बमबारी और फौजी सपोर्ट के जरिए हिस्सा लिया जिसमें शाम के 5 लाख से ज्यादा शहरी हलाक और 1 करोड़ से ज्यादा दरबदर हुए। लेकिन रूस का इमेज एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा और सदर पुतिन स्ट्रांग मैन कहलाए। इस मामले में सदर ओबामा की कमजोरी और सियासी हिमाकतों का भी बड़ा दखल रहा और फिर यूक्रेन की जंग ने रूस को तेल के मामले में अरब दुनिया के साथ हम आहंग होने का मौका दे दिया। भारत की हमेशा से मशरिक वस्ता में दिलचस्पी रही है और उसके बाशिंदों की एक बड़ी तादाद वहाँ रोजगार के लिए मौजूद है और अब उसकी कंपनीज भी सरमायाकारी के लिए वहाँ पहुँच चुकी हैं। जाहिर है ऐसे में चीन तमाशाई बनकर तो नहीं बैठ सकता। फिर उसे ये भी मालूम है कि उसके तेल के तवील मुद्दती मफादात भी इसी इलाके से वाबस्ता हैं। दोस्तों, ये भी जहन में रहे कि सदर शी जिनपिंग की इस दौरे से 1 माह कबल अमरीकी सदर और शी जिनपिंग की इंडोनेशिया में मुलाकात हुई थी। गो उसमें अरब दुनिया का खुसूसी जिक्र नहीं था, ताहम तवानाई की कीमतों में इस्तेहकाम की बात जरूर हुई थी ताकि आलमी महंगाई को लगाम दिया जा सके। शायद उसी लिए सऊदी अरब और चीन की मुश्तरका बयान में भी ये बात मौजूद थी कि दोनों ममालिक ने तेल की कीमतों के इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार किया। अब जो तेल की कीमतें तेजी से नीचे आई हैं उसमें आलमी सफारतकारी कहीं न कहीं जरूर मौजूद है। बाली की मीटिंग हो या चीन सऊदी अरब एलामिया, दोनों में यूक्रेन जंग की जल्द इख्तिताम पर जोर दिया गया। इससे रूस पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि अरब ममालिक उसको ओपेक प्लस के साथी हैं तो चीन उसके सस्ते तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन इस अमर से बखूबी वाकिफ है कि सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया में एक रहनुमा मुकाम रखता है। खलीजी ममालिक के इजलास में न सिर्फ अरब दुनिया से ताल्लुक रखने वाले ममालिक मौजूद थे बल्कि अरब अफ्रीकी ममालिक की शिरकत भी यकीनी बनाई गई थी। मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा तो जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया में आबाद है। इन ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया को शामिल किया जाए तो ये आबादी तकरीबन 90 करोड़ के लगभग है। लेकिन तेल की वजह से जो अहमियत मशरिक वस्ता को हासिल रही वो आलमी
عالمی نوعیت کی ہے۔ سعودی عرب میں اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات موجود ہیں جن کی زیارت کو ہر مسلمان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ اسی لیے فلسطین سے لے کر برما تک، کشمیر سے شام تک اور پھر لیبیا تک کے سب مسائل و تنازعات میں عرب دنیا کے ممالک کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ قطر کا افغان تنازع کے حل میں بنیادی کردار رہا۔ OIC کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے جو اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑی عالمی تنظیم ہے۔ چین کو مسلم اکثریتی علاقے سنکیانگ کے معاملے میں خاصی تنقید کا سامنا ہے۔ صدر شی جن پنگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب ایسے معاملات میں کتنا اہم ہے، اسی لیے چین سعودی عرب سے تعلقات کو عالمی سیاست کے ساتھ مسلم دنیا کی سیاست کے نظر سے بھی اہم سمجھتا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو نہ صرف ٹھوس مالی امداد دے رہا ہے جو اربوں ڈالرز میں ہے، بلکہ مؤخر قیمتوں پر تیل بھی دے رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں عالمی کھلاڑیوں کی موجودگی اور پھر سعودی عرب سے اقتصادی نوعیت کے تعلقات پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اگر سعودی عرب ترقی کر رہا ہے اور وہ اپنی معاشی پالیسیز میں تبدیلی لا رہا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس برادر ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کیا پہلے کی طرح اسی امر پر اکتفا کریں گے کہ اسے نان اسکل لیبر یعنی صرف مزدور مہیا کرتے رہیں، یا پھر اسے ٹیکنیکل شعبوں میں مدد فراہم کریں؟ دوستو، حکومت اور اہل دانش اور عوام کو سوچنا چاہیے کہ مشرق وسطیٰ میں ہمارے لیے جو نئے مواقع سامنے آ رہے ہیں، کیا انہیں اپنی اندرونی سیاست کے بھیڑ چڑھا دیں گے؟ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی رہی ہے کہ ہم معاشی طور پر اتنے کمزور اور ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے ہیں کہ کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمارے نوجوان چاہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن تنیں آسانی چھوڑ کر محنت کرنے کو تیار نہیں۔ اگر ہمیں نئے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے نوجوانوں کی تعداد گنوانے کے بجائے انہیں روزگار فراہم کرنا ہوگا، امداد کے بجائے ٹھوس مالی لین دین کرنا ہوگی، تو یہ بیکار کی سیاست چھوڑنی ہوگی۔ یہ تو طے ہے کہ ہمیں حکومتی سطح پر ایک بہترین معاشی ٹیم درکار ہے جو نہ صرف اپنے معاملات دیکھے بلکہ ٹیکنالوجی میں وہ پیش رفت لائے جسے برآمد کر کے عرب ممالک سے ٹھوس مالیاتی فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو سکے۔ لہذا بہتر ہوگا کہ قومی قیادت سر جوڑ کر بیٹھے اور معاشی مسائل کا کوئی حل تلاش کرے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، اپنی رائے کے لیے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، اللہ حافظ۔